ابراہام کی اولاد اسرائیلی قحط کی وجہ سے مصر میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے لیے گئی۔ مصری اسرائیلیوں کے پھیلاؤ سے گھبرا گئے تھے، اس لیے انہیں غلام بنا لیا۔ اسرائیلی اس اذیت کو برداشت نہ کر سکے اور خدا سے دعا کی۔ خدا نے ان کی دعائیں سنی اور فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو مصر سے رہائی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے موسیٰ کو بلایا۔ اے موسیٰ، دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ خدا کے حکم سے فرعون سے ملنے کو گیا، مگر فرعون اسرائیلیوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ فرعون نے تب تک اپنی ضد نہ چھوڑی جب تک مصر کو 10 آفات کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ فسح کا تہوار سب سے پہلے قدیم اسرائیلیوں نے منایا، کیونکہ وہ 400 سال سے زیادہ عرصے تک غلامی میں رہنے کے بعد مصر سے آزاد ہوئے تھے۔ اس نجات کے ایک حصے کے طور پر خدا نے حکم دیا کہ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو لوگ بے عیب برے کا انتخاب کریں اور اسے اگلے 4 دنوں تک گھروں میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس عرصے کے دوران خاندان کو اس برے کے بے عیب ہونے کی جانچ پڑتال کرنا تھی اور انہیں اس برے کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے گھروں کو تمام قسم کے خمیر سے پاک کرتے، کیونکہ خمیر بدی کی علامت تھی۔ کوئی چیز بھی اس میں جلدی سے ڈھل جاتی اور جلدی خراب ہو جاتی۔ مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت وہ لوگ برے کو بغیر کوئی ہڈی توڑے ذبح کرتے تھے۔ زوفے کے گچھے کے ساتھ انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر خون لگایا۔ یہ موت کے فرشتے کے لیے ایک نشان تھا تاکہ اس کے گھر کے پہلوٹوں کو چھوڑ جائے۔ تب خدا نے حکم دیا کہ خاندان کے لوگ اکٹھے ہوں اور مل کر فسح یعنی ذبح کیے ہوئے برے، بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کو کھائیں۔ بے خمیری روٹی مصر میں جلدی سے نکلنے کی علامت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسرائیلیوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ آٹے کے پھولنے کا انتظار کرتے۔ ساگ پات مصر میں غلامی کی کڑوی یادوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہودیوں کی موجودہ روایات میں بھی فسح کا حصہ ہے، جو خوشی اور رہائی کی علامت ہے۔ غلامی سے رہائی کے بعد اسرائیلیوں کو یہ حکم ملا کہ ہر سال فسح کو منائیں، تاکہ وہ یہ یاد رکھ سکیں کہ خدا اپنے زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لایا۔ اس کے علاوہ ہر سال موسم بہار میں اسرائیلی بے خمیری روٹی اور پہلے پھلوں کی عید مناتے ہیں۔ آئیں اب ہم فسح منانے کی اس پہچان کے ساتھ پاک ہفتے میں ہونے والے زبردست واقعات کا جائزہ لیں۔ متی، مرکس اور لوکا کے مطابق مسیح یسوع اسی مہینے کے 10ویں دن یروشلم میں داخل ہوئے، بالکل اسی دن جب لوگوں کو فسح کے لیے برا لے کر اگلے ہفتے کی تیاری کا حکم ملا، اسی دن جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں۔ یسوع مسیح حقیقی فسح کا برا یروشلم میں ہیکل میں اپنے باپ کے گھر میں داخل ہوا، ایسے ہی جیسے برے کو خرید کر ہر یہودی اپنے گھر میں لاتا تھا تاکہ وہ اگلے 4 دن تک ان کے پاس رہے۔ ہیکل میں داخل ہو کر مسیح نے اپنے باپ کے گھر کو تمام نجاست سے پاک کیا اور صرافوں کے تختوں کو الٹ دیا۔ اسی وقت پر اسرائیلی اپنے گھروں کو بھی تمام قسم کے خمیر سے پاک کرتے تھے۔ مقدس ہفتے کے پہلے چند دن یعنی پیش سے بدھ تک مسیح یسوع نے لوگوں کو تعلیم دی۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت ہیکل میں یعنی اپنے باپ کے گھر میں گزارا، بالکل اسی وقت جب یہودی لوگ برے کو جانچنے میں صرف کرتے تھے، اور اب اسی دوران فریسیوں اور صدوقیوں نے مسیح کے اختیار اور طاقت کے متعلق سوال کیے۔ متی، مرکس اور لوکا کے مطابق مہینے کے 14ویں دن کی شام کو مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کو منایا۔ جب آخری فسح کے وقت مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے فسح کی علامات کو لیا
اور اس سے اپنے کفارے میں تبدیل کیا جو وہ ان کے لیے دینے والا تھا۔ اس نے بے خمیری روٹی لے کر اسے توڑا اور اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر دیا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے مے کا پیالہ لیا جو کہ خوشی اور مخلصی کی علامت ہے، اور کہا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا۔ یہ دونوں علامات وہی ہیں جنہیں آج ہم عشاء ربانی کے طور پر لیتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ مسیح نے ان علامات میں کڑوے ساغپات کو شامل نہیں کیا۔ یہ اس کی علامت ہے کہ وہ کڑوا پیالہ مسیح نے خود ہمارے لیے پیا تاکہ ہم اس میں شامل ہو کر خوشی اور مخلصی کا پیالہ پی سکیں۔ اس شام یسوع مسیح یروشلم شہر کے باہر ایک خوبصورت باغ میں داخل ہوئے تاکہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے دکھ سہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودی آج بھی اپنے آباء و اجداد کی فسح کی رسم مناتے ہیں۔ یسوع نے گتسمنی میں ہماری خلاصی کے لیے دکھ سہا۔ جیسے دروازوں کی چوکھٹوں کے خون نے یہودیوں کے پہلوٹوں کو موت کے فرشتے سے بچایا، اسی طرح مسیح کا خون جو گتسمنی اور صلیب پر بہایا گیا ہمیں گناہ اور ہمیشہ کی موت سے بچاتا ہے۔ اپنی موت کی رات مسیح پکڑوایا گیا اور سردار کاہن کے سامنے پیش کیا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہیکل کے سردار کاہن ہونے کی حیثیت سے ہیکل میں قربانی اس کی ذمہ داری تھی۔ یسوع مسیح نے ہیکل کی تمام قربانیوں کی جگہ ایک ہی بار اپنی قربانی پیش کی۔ پھر یسوع کو پلاطس کے محل میں لے جایا گیا، پھر ہیرودیس، اور پھر دوبارہ پلاطس کے پاس جہاں اس پر موت کا فتویٰ لگایا گیا۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق یسوع مسیح کو دوپہر کے وقت مصلوب کیا گیا اور کئی گھنٹوں تک صلیب پر درد میں لٹکا رہا۔ جیسے اسرائیلیوں نے دروازوں پر خون لگانے کے لیے زوفے کا استعمال کیا، ویسے ہی زوفے کی شاخ کے سرے سے سپنج کو سرکے میں ڈبو کر یسوع کے منہ سے لگایا تاکہ درد سہنے میں مدد ملے۔ پھر متی کی انجیل بتاتی ہے کہ دوپہر 3 بجے کے قریب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ شالوم دوستو، مقدس سرزمین اسرائیل کی طرف سے یہ فسح کا سیزن ہے اور ہم نے یہ کھانے کی اشیاء یہاں رکھی ہیں تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے آج بھی اسی طرح سے فسح منائی جاتی ہے جیسے بائبل مقدس کے زمانے میں منائی جاتی تھی۔ ہم ہر کسی کو جو بھوکا ہو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کھائیں۔ یہ شام بڑے مزے سے بھرپور ہوتی ہے جس میں ہم ہنستے ہیں اور گاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا گیت یعنی مادسا جو ہم گاتے ہیں تو اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آج کی شام باقی شاموں سے کیوں مختلف ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بے خمیری روٹی کو کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھائیں، اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں ایسا کھانا کھانے کا حکم کیوں دیا جو اتنا خوش ذائقہ بھی نہیں۔ وہ اس لیے کہ خدا چاہتا تھا کہ ہم صرف اسے کہانی کے طور پر یاد نہ کریں بلکہ اس کا تجربہ بھی کریں کہ کیسے اس رات خدا نے ہمارے بچوں کو بچایا اور ہمیں مصر سے رہائی دی، اور خدا معجزات کرے گا۔ پھر وہ ان آفات کے بارے میں دہرایا جاتا ہے جو خدا نے مصریوں پر بھیجی جب فرعون اسرائیلیوں کو جانے دینے سے انکار کر رہا تھا۔ ہم فسح کو مناتے ہیں اور اس کا کھانا کھاتے ہیں، اور سب سے آخر میں ہم سب سے اہم کام کرتے ہیں، یعنی وہ گیت گاتے ہیں جو اسرائیلی پچھلے 2000 سال سے گا رہے ہیں۔ آنے والے سال میں ہم نئے یروشلم میں اسے منائیں گے۔